اللہ کو قرض سے مراد یہ ہے کہ جو اچھے کام ہیں، جو دین کی سربلندی کے کام ہیں، ان کاموں پر تم خرچ کرو۔ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بغض اور عداوت کو ڈال دیا۔ حضور کے آنے کا ذکر ہے تو آخر میں، آیت کے آخر میں فرمایا تمہارے پاس ہمارے حبیب جو نور ہیں تشریف لا چکے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، اور بے شک اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان میں سے ہم نے 12 نگران مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، البتہ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کی اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، سو تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ بے شک سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں 12 نگران مقرر کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ نقیب کا مطلب یہاں نگران ہے، رئیس ہے، جو احوال کی تفتیش بھی کرے اور جہاں بگاڑ ہو اس کی اصلاح بھی کر سکے۔ 12 نگران تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کس کو کہا تھا؟ پوری قوم کو، ساری امت کو کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیشہ ساتھ نہیں، کچھ شرط ہے ساتھ ہونے کے لیے، اور یہ ذہن میں رہے کہ دین میں بنیادی باتیں سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بنیادی احکام پہلے انبیاء کرام لائے تھے وہی آخری نبی لائے ہیں، اس لیے جن شرطوں کے ساتھ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، انہی شرطوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی وعدہ ہے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن، اگر تم یہ کام کرو۔ وہ کیا کام ہے؟ پہلا کام اقمتم الصلاۃ، تم نے نماز قائم رکھنی ہے۔ دوسرا آتیتم الزکاۃ، تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پھر وآمنتم برسلی، رسولوں پر ایمان بھی لانا ہے، یعنی صرف کرنے سے نہیں ہوگا، ماننا بھی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس بات پر زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ بھئی کر لیں، کریں ضرور، مانیں کچھ بھی لیکن کریں تو صحیح نا۔ دونوں کام کرنے ہیں، ماننا بھی ہے، کرنا بھی ہے۔ تو ماننے کا تعلق ہوتا ہے عقیدے کے ساتھ، کس نظریے کے ساتھ، کیا سوچ کر، کیا سمجھ کر یہ کام کیا۔ تو فرمایا تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، میرے رسولوں پر ایمان بھی لانا ہے، اور صرف ایمان نہیں لانا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی مدد کرنی ہے، اور مدد بھی تعظیم کے ساتھ۔ ایسی مدد نہیں کرنی کہ محض تم مدد کرو اور دل میں تمہارے ان کے لیے تعظیم نہ ہو، مدد بھی تم نے تعظیم کے ساتھ کرنی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اللہ کو قرض دینا ہے۔ اللہ کو قرض، اللہ تو خود عطا فرمانے والا ہے، اس کو تو حاجت نہیں ہے کسی کی، تو پھر اللہ کو قرض سے کیا مطلب؟ اللہ کو قرض سے مراد یہ ہے
کہ جو اچھے کام ہیں، جو دین کی سربلندی کے کام ہیں، ان کاموں پر تم خرچ کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ اب یہ ترغیب دینے کے لیے اللہ نے اس طرح ارشاد فرما دیا۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی کو کچھ دیں اور پھر واپس آپ اس کو مانگیں کہ مجھے اگر دو تو میں تمہیں اور بڑھا کر دے دوں گا۔ دیا تو اللہ نہیں ہے نا، اللہ کہتا ہے جو میں نے دیا اس میں سے مجھے قرض دو نا، تو میں تمہیں لوٹاؤں گا اور پھر خوب بڑھا کے لوٹاؤں گا۔ تو اللہ کو قرض سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دین کے راستوں پر خرچ کرنا۔ اگر تم اللہ کو قرض دو، اچھا قرض یعنی دین کے راستوں پر خرچ کرو، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا نہیں کہا، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہاں دو حرف ہیں، لا اور پھر آخر میں نون، لَأُكَفِّرَنَّ، کفر کا معنی مٹانا بھی ہے، لَأُكَفِّرَنَّ لام کا مطلب بھی ضرور ہے اور نون کا مطلب بھی ضرور ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے بہت سارے صیغے آئیں گے جس میں شروع میں لام ہوگا اور آخر میں نون شد والا ہوگا، تو جب یہ آئے نا لفظ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور 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 ہوگا یہ ایسا۔ تو اگر اس کا صرف یہ معنی کر دینا میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا تو صحیح پھر ترجمانی نہیں ہے۔ تو اس کا صحیح معنی یہ ہے اگر تم یہ کرو تو میں ضرور 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 تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اچھا صرف گناہ مٹانے ہیں، پھر ملنا کیا ہے؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، یہاں بھی وہی لفظ آ گیا نا، آپ لام اور نون کو سمجھ گئے نا، شروع میں لام اور آخر میں نون تشدید والا شد والا نون۔ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ جنتیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں ان میں تمہیں ضرور ضرور داخل کروں گا اگر تم یہ کر لو۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تعظیم کے ساتھ ان کی مدد کرو، ضرور میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا، ضرور ضرور تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سو تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ بے شک سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا۔ پھر آگے ارشاد ہے تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، میثاق عہد، مضبوط عہد، تو ان کے اس عہد توڑنے کی وجہ سے پھر ان پر کیا عذاب آیا؟ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی۔ عہد کیا تھا اللہ سے، اللہ کے رسول کے ذریعہ سے عہد تھا نا، تو ہم بہت سارے ہم بھی عہد کر رہے ہوتے ہیں، بار بار ہم عہد کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بس کہتے ہیں کہ بس زبان سے کہہ دیا کافی ہے، بس مانے یا نہ مانے وہ اور بات ہے۔ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ جو کہنا ہے لا الہ الا اللہ، یہ صرف کہنا ہی ہے؟ بھئی ماننا بھی تو ہے نا، یہ بھی ایک عہد ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، بس میرا وہی معبود ہے۔ تو جب معبود وہ ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، جو اس نے کہا میں اس کو مانوں گا، یہ عہد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے، بنی اسرائیل نے عہد کو توڑا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور کر دینا۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ ذلیل کر دینا، رسوا کر دینا۔
اب ذلت و رسوائی کہاں کہاں ہمارے ہاں ہے، غور کرتے جائیں یہ بنی اسرائیل کیا حوال ہیں اور ہم اس سارے تناظر میں خود کو دیکھتے جائیں۔ فرمایا ہم نے ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور کیا وبال، کیا مصیبت، کیا عذاب آیا ان پر۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے نا دل سخت ہو گیا، یہ عرفاً کہا جاتا ہے، حقیقتاً کسی کا دل سخت نہیں ہوتا۔ جیسے ہم محاورے میں کسی کو کہتے ہیں نا یہ تو پتھر دل ہے، ایسے ہی قرآن مجید بھی عربوں کے محاورے کے مطابق اترا ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی سخت۔ اب یہاں حقیقی لغوی معنی نہیں ہے، لغت میں کیا ہے، جیسا سٹون ہارڈ ہوتا ہے ایسے دل ہارڈ ہو جائے، سخت ہو جائے، تو اگر کسی کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا وہ تو ظاہر پمپ نہیں کرے گا دل، وہ مر جائے گا، یہی ہوگا نا نتیجہ۔ تو قرآن جب کہتا ہے دل سخت ہو گئے تو اس کا مطلب یہ لغوی معنی نہیں ہوتا، بلکہ جو عرفی معنی ہے، جو ہمارے ہاں محاورے میں بولا جاتا ہے وہ معنی ہوتا ہے۔ اور وہ معنی کیا ہے؟ وہ دل کی سختی کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے درد سے تڑپتا رہے اس کو کوئی ترس نہیں آتا، اس کو عذاب والی نصیحتیں سنا دو، واقعات سنا دو، اس کو ڈر نہیں آتا، اس کو شرم دلاؤ تو شرم نہیں آتی۔ یہ ہے دل کی سختی۔ تو دل کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہر لفظ جس میں ایک اثر ہے، ایک تاثیر ہے، دل اس کو محسوس کرے اور پھر جسم اس کے مطابق عمل کرے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہونا تو پھر یہ دل سخت ہے، یہ دل کی سختی ہے۔ پھر دل میں نہ محبت آئے گی، نہ خوف آئے گا، نہ حیا آئے گی، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور اگر دل نرم ہوگا تو سارے جذبات فیل ہوں گے۔ اقبال نے کہا تھا نا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ تو دل جب پتھر ہو گیا تو اس میں محبت کی میں، محبت کے جام بھی نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے دلوں کو بہت سخت کر دیا۔ کیا جرم تھے ان کے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات سے بدل دیتے تھے۔ انہیں حکم کچھ اور تھا کتاب میں، اس کو رد و بدل کر کے یہاں کا معنی وہاں فٹ کر کے معنی کا کچھ نہ کچھ بگاڑ دیتے تھے، حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے کتاب کا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، آج بھی آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے فہم قرآن کے نام پر لوگوں کو اللہ کے کلام سے دور کیا جا رہا ہوتا ہے، درس قرآن کے نام پر لوگوں کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو نا حضور نے فرمایا جو میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھے، تو جو اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اللہ نے کہی نہیں ہے، کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو ان کا ایک جرم یہ تھا، اللہ کے کلام کو اس کے مقامات سے بدل دیتے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا۔ جس چیز کے متعلق انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ بھلا دیا کیا مطلب؟ اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام تمہیں باتیں بتا رہے ہیں تم نے اسی کے مطابق کرنا ہے، مانو گے؟ اطعنا، انہوں نے کہا تھا اطعنا، ہم نے مانا، ہم نے اطاعت کی، ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ پہاڑ ان کے اوپر ہے، طور پہاڑ ان کے اوپر آ گیا، اگر اب بھی تم نافرمانی کرو گے تو تمہیں اس کے نیچے مسل دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگے ہم اطعنا، ہم مانتے ہیں، ہم اطاعت کریں گے، لیکن انہوں نے وہ جو احکامات تھے ان کو بھلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے کام کرنے والے ہیں، اے حبیب آپ
ان سے مطلع ہوتے رہیں گے، ان کو دیکھتے رہیں گے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ ان کی خیانتوں پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ما سوا چند لوگوں کے. آپ ان کو معاف کیجئے اور درگزر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اچھا، یہاں پر حکم ہوا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اگلی آیت میں پھر یہ لفظ آئے گا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. یہاں پر یہ ذکر ہے اس آیت میں، یہ آیت نمبر 13 ہے مائدہ کی، یہاں پر ذکر ہے یہود کے متعلق، اور آیت نمبر 14 میں ذکر ہے عیسائیوں کے متعلق کہ جس چیز کے ساتھ انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے اسی کو بھلا دیا. اور ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا ہم نصارا ہیں، تو اس کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی. تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو روز قیامت تک لازم کر دیا، اور عن قریب اللہ انہیں ان کے کاموں کی خبر دے گا جن کو وہ کرتے تھے. تو یہاں نصارہ عیسائیوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ انہوں نے بھی بھلا دیا کتاب کے اس بڑے حصے کو. تو پھر کیا ہوا، اس کا ان کو سزا کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بغض اور عداوت کو ڈال دیا. ہیں عیسائی، لیکن مین دو بڑے فرقے تو آپ جانتے ہیں نا، مشہور ہو گئے، کیتھولک، اور دوسرا ایک اور فرقہ ہے بہت معروف نام ہے. تو ان دونوں کو آپس میں لڑا دیا، اور عیسائی ہونے کے باوجود، انجیل کو ماننے کے باوجود یہ آپس میں شدید نفرت کرتے ہیں، ان کا بغض ہے آپس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے کتاب کو بھلانے کی وجہ سے ہم نے ان کو آپس میں لڑا دیا. اب کتاب کو بھلانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپس میں لڑائی ہوتی ہے. آپس کی لڑائیوں کو اگر ختم کرنا ہے نا تو اس کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے؟ کتاب کو تھام لو، کتاب کے ساتھ محبت کر لو. اس سے آگے ارشاد ہے اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جن کو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. تو اہل کتاب بہت ساری باتوں کو چھپاتے تھے. رجم کا حکم، شادی شدہ زانی جو ہیں ان کی سزا پہلی کتاب میں بھی رجم کی تھی. تو یہ اس حکم کو چھپاتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کی کتاب سے نکال کر دکھا دیا، دیکھو یہاں پہ یہ حکم موجود ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا. اس طرح ان میں جن لوگوں کو ان کی سزا کی وجہ سے ہفتے والے دن بد عہدی کی وجہ سے بندر بنایا گیا تھا، یہ اس واقعہ کو بھی چھپاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانی کتاب میں ہیں یہ اس کو بھی چھپاتے تھے. اور ان کی بہت زیادہ تحریفات کے باوجود، بہت ساری ایڈیٹنگ کے باوجود اب بھی نشانیاں موجود ہیں. ہمارے علماء نے اب بھی اس پر کام کیا. کاش ہمیں ذوق ہو، ہمیں خواہش ہو اس چیز پر کہ اب بھی ان کی کتاب میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نشانیاں موجود ہیں. کبھی کبھی میں درس قرآن میں اس کا حوالہ دیتا رہتا ہوں. پھر آگے اس آیت کے آخر میں ارشاد وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. نور اور روشن کتاب. روشن کتاب سے مراد قرآن مجید، اور نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات. آ گئے ہیں تمہارے پاس. پیچھے بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے کا ذکر ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، حضور کے آنے کا ذکر ہے. تو آخر میں، آیت کے آخر میں فرمایا تمہارے پاس ہمارے حبیب جو نور ہیں تشریف لا چکے ہیں، اور روشن کتاب بھی ساتھ لائے ہیں. تو مفسرین کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جو نور ہے یہ بھی روشن کتاب ہی کے متعلق کہا گیا، یعنی نور اور روشن کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہے. اور ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نور اور روشن کتاب دونوں سے مراد ذات مصطفیٰ کیوں نہیں ہے. خیر ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، جہاں جو ترجمہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا. بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. اللہ اس کے ذریعہ سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دے.
اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ کہیے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم، اس کی ماں اور تمام روئے زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکتا ہے؟ یعنی نہیں باز رکھ سکتا۔ تو جس کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو معاذ اللہ، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ چاہے تو ان سب کو بھی ہلاک کر سکتا ہے جن کو تم اس کے شریک قرار دے رہے ہو۔ اور اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہیے پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ یہود و نصارہ کا کیا کہنا ہے؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، یہ یہود و نصارہ آپ کو کہتے ہیں، یہودیوں کا ایک نظریہ ہے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہمیں عذاب ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوا بھی تو بس اتنے دن ہوگا جتنے دن وہ ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس سے زیادہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، بس اتنا کی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب، یہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ اگر ہمیں عذاب ہوا تو اتنے دن ہوگا، تو آپ ان سے کہیں بھلا کوئی اپنے بیٹے کو ایک دن کے لیے بھی عذاب دے سکتا ہے؟ تو تم جو یہ کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے پیارے ہیں، تو اپنے محبوب کو تو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی عذاب نہیں دیتا۔ تمہارا اس بات کو تسلیم کرنا کہ ہمارے جرم کی وجہ سے جو ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ہمیں عذاب ہو سکتا ہے، بھلے تم اس میں اس بدگمانی میں ہو کہ تمہیں کم ہوگا دوسروں کی نسبت، تو جتنے عذاب کا تم سوچے بیٹھے ہو اور مان رہے ہو، یہ تمہارا اس بات کو سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کے پیارے نہیں ہو، اللہ کے محبوب نہیں ہو، تم بھی اس کے بندوں میں سے ہو، اور اگر تم اللہ کے احکامات کی اتباع کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے، وگرنہ تمہیں بھی عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب کی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔